بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 3 معاملات پہ بات کروں گا۔ سابق وزیر اعظم کو رات جیل سے پمز ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ افغانستان پہ ہم نے جو حملہ کیا یا بمباری کی، جو بھی اس کو کہہ لیں، اپنی حفاظت کے لیے اس پر۔ اور تیسرا یہ کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو لوگ عمران خان صاحب کے بارے میں لکھنا شروع ہو گئے ہیں، یہ بات کہاں جا کے ختم ہوگی۔ اور ضمناً بات یہ ہوگی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے محمود خان اچکزئی کی بات پر یہ کہا کہ آپ بتائیے کب وزیر اعظم سے ملیں گے، ہم تو پہلے ہی 3 دفعہ کہہ چکے ہیں، ٹائم میں طے کروا۔ کل رات تقریباً 1-1:30 بجے کے قریب عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل لایا گیا۔ یقیناً احتیاط کے ساتھ لایا گیا ہوگا، تمام راستے کو سنبھال کے رکھا ہوگا جس میں سے ان کو گزارنا ہوگا۔ پمز ہاسپٹل جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ آنکھوں کی شعبہ اور طرف ہے اور دل کا شعبہ دوسری طرف ہے، بیچ میں کوریڈورز ہیں، اور عمران خان صاحب کی آنکھ کا بھی معاملہ تھا، لیکن جو ان کو وہ کی گئی ایکو، میں دل کا مریض رہا، وہ پر 8 سرجری کروا چکا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایکو کیوں ہوتی ہے۔ ایکو اس لیے کی جاتی ہے کہ دیکھی جائیں کہ دل کی شریانیں کام ٹھیک کر رہی ہیں، دل کے والز ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ایسے لوگ جن کو کلاٹ آ سکتا ہو یا کلاٹ آنے کی نشاندہی ہو چکی ہو، ان کے لیے یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ ان کو اس طرح چیک کیا جائے۔ اچھا کیا حکومت نے کہ بر وقت ان کو چیک کروا لیا، اور اچھا کیا انہوں نے کہ اس بات پر کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا۔ اور ان کی آنکھ کا جو معاملہ ہے، میں تو بالکل نہیں جانتا، مجھے یہ تو پتہ ہے کہ اس عمر میں آنکھ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آنکھوں میں خون کی نالی بند ہو یا خون کی روانی زیادہ ہو تو اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے ایک عام انسان کے طور پر کہ معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا معاملہ موجود ہے کہ کلاٹ آ سکتا ہے۔ کلاٹ آنا انسانی جسم میں بہت لوگوں کو ہو جاتا ہے، جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ کلاٹ کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، جن کو برین ہیمریج ہوتا ہے وہ کلاٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور کلاٹ اگر نکل جائے تو اپنے اثرات پھر بھی چھوڑ کر جاتا ہے، اور اس کے لیے میڈیکیشن دی جاتی ہے اور اس پر رہا جاتا ہے، پھر زندگی بھر کے لیے ساتھ چلتی ہیں دوائیاں۔ لیکن 74 برس کی عمر میں جتنی بھی صحت اچھی ہو، احتیاط تو پھر بھی بہت ضروری ہے۔ 3 سابق وزرائے اعظم کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جن کے ہاسپٹلز میں تو نہیں لیکن جیل میں ضرور چیک اپ ہوتے رہے اور ہاسپٹل میں بھی آئے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہاسپٹل نہیں لایا گیا تھا، ان کو جیل ہی میں چیک کیا جاتا تھا، ان کے دانتوں کا معاملہ ہوتا تھا۔ اور عمران خان صاحب کی ایک کزن کے والد، یعنی عمران خان صاحب کے چچا یا تایا ہیں، ڈاکٹر مرحوم امان اللہ نیازی صاحب، وہ ان کا معائنہ کیا کرتے تھے دانتوں کا، یہی اسلام آباد میں ان کی صاحبزادی پریکٹس کرتی ہے۔ دوسرا تھا میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ، ان کو تو ہاسپٹل بھی لایا گیا۔ اور تیسرا معاملہ عمران خان صاحب کا ہے کہ جن کو دوسری دفعہ ہاسپٹل لایا گیا۔ جیل کے وہ مریض، وہ قیدی جو ان کا علاج جیل کے اندر ممکن نہ ہو اور انہیں ہاسپٹل لانا ضروری ہو جائے، ان کو لایا جاتا ہے۔ جیل کے اندر ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ضرور ہوتا ہے جس میں بسا اوقات ایسے مریض رکھے جاتے ہیں جو ذرا پریولیجڈ ہوں اور سفارشی ہوں، تو ان کو مریض بنا کے جیل میں ذرا سہولت دے دی جاتی ہے، لیکن جیل میں ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور جیل حکام اس بات کا خیال بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی طبیعت خراب ہو تو اس کو ڈاکٹر کو دکھایا جائے، اور اگر ڈاکٹر سجیسٹ کرے کہ میرے بس سے باہر کی بات ہے تو پھر اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے۔ کیسے لے جایا جاتا ہے یہ ایک الگ ایشو ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ہم عمران خان کا علاج چاہتے ہیں۔ علاج تو ہو رہا ہے، ڈاکٹر جب ان کو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً کچھ چیزیں ان کو پرسکرائب بھی کر رہے ہوں گے، ان سے پوچھا بھی گیا ہوگا، ان کی ہسٹری بھی لی گئی ہوگی۔ ممکن ہے وہ بعض چیزیں صرف اپنے پرسنل ڈاکٹرز کے ساتھ ہی بیان کرنا چاہتے ہوں، لیکن مریض تو بہرحال مریض ہوتا ہے،
اس کو بتانا ہی پڑتا ہے کہ میرے ساتھ کیا بیتی یا کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا. یہ تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر تو دیکھ کر دعائی دے سکتا ہے جو ان کو دے دی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کسی پچھلے دروازے سے لایا گیا تو ممکن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے، میں اسلام آباد رہ رہا ہوں 30 32 35 سال سے، مجھے پتہ ہے پیمس ہاسپٹل کا، میں جانتا ہوں پیمس کے بہت سارے دروازے ہیں اور بہت ساری جگہ ہیں. اور وہاں فارمر ایم این ایز اور سینیٹرز کے لیے خاص طور پر ایک سیکشن بنا ہوا ہے جس کو کرٹسی سینٹر کہتے ہیں، جس میں بیوروکریٹس بھی جاتے ہیں اور ان کو وہیں سے اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ وہ آئے، اور رات ہی یہ خبر آ بھی گئی تھی ٹی وی پہ. میں نے رات تقریباً 2:30 بجے کے قریب دیکھی، یہ خبر موجود تھی کہ ان کو ہاسپٹل لایا گیا اور اس پر انہوں نے ایک سرکاری طور پر بیان بھی جاری کر دیا تھا. دوسری بات، دہشت گرد اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ گاڑی پر حملہ کریں اور گاڑی کو جلا دیں، اور اس میں سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بھی بیچارے اللہ کو پیارے ہو جائیں. وحشت کی انتہا کی بھی انتہا ہے یہ، بربریت کی انتہا کی بھی انتہا ہے یہ، کہ آپ لوگوں کو زندہ جلا دیں. یہ کام تو چنگیز خان جیسے لوگ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کا یہ کہنا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. جانے وہ کون سی سربلندی ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ذلت اور رسوائی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، جہنم کے لیے کام کر رہے ہیں. ملک دشمن ہیں، دہشت گرد ہیں، اور دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ان میں سے کسی کو پکڑا گیا ہو تو پوچھ کے دیکھا جائے کہ ذرا تم بتا دو کہ کس نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، تو شاید بتا بھی نہ سکیں. لیکن ان کی یہ ہمت، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. من حیث القوم اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں. یقیناً یہ ایک ریٹیلیشن ہے، وہ جو ہم نے افغانستان میں بمباری کی 3 شہروں میں، اور ہم نے تو یہ کہا کہ جہاں کہیں سے پاکستان کی سالمیت کا خطرہ ہوگا اور جہاں کہیں سے انڈیا پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، یا افغانستان کے اندر وہ عناصر جو پاکستان کے مخالف ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں کسی کے کہنے پر یا اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، تو پاکستان کی ریاست اس کا برابر جواب دے گی. یہ 2-3 دن پہلے بھی بات کہی گئی تھی اور کر کے بھی دکھا دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے ایک کوا مارا تھا ہمارا، اور ایک درخت کو نقصان پہنچایا تھا. انڈیا نے یہ کام کر کے ہمارے لیے یہ راستہ کھول دیا کہ اگر انڈیا سے بھی پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی بات آئے تو پھر ہم اب اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں، کر سکتے ہیں، کر رہیں گے. اور اگر افغانستان سے ہوگا تو بالکل کریں گے. ایران کی سرحد کے قریب بھی ایک دفعہ یہ واقعہ ہم نے کیا، اور اس کے نتیجے میں کچھ امن چین ہو گیا. لیکن یہ جو افغانستان میں بات سننے میں آ رہی ہے، اور روسی ذرائع کے ذریعے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ وہ کچھ تعداد میں بڑھ گئے ہیں لوگ جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ان کو پیسے کون دے رہے ہیں؟ وہ پیسوں کے بغیر تو کام نہیں کرتے. ایسے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خاص طور پر بلوچستان میں، جہاں دہشت گردی کے واقعات کی ذرا شدت زیادہ ہے، اور کے پی کے میں بھی، لیکن دہشت گردی کی زیادہ صورتحال خراب تو بلوچستان میں ہوتی ہے، اور افغانستان سے جو معاملات ہیں وہ کے پی کے میں آ کر کرتے ہیں. یہ کرک میں واقعہ ہوا، اور افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے. لیکن ان کی حوصلہ افزائی ذرا دیکھیں کس نے کی کہ وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ زندہ لوگوں کو جلانے کی کوشش کریں، زندہ لوگوں کو جلا دیں. بربریت ہے، ظلم ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ بلوچستان کے معاملات پر ذرا غور کریں کہ ایسے کتنے منصوبے ہیں جو ہم نے کاغذوں پر بنا کر سجا کر رکھے ہوئے ہیں، جن کا اعلان وقتاً فوقتاً کیا گیا. اور حقوق بلوچستان کی بات تو زرداری صاحب نے اپنے پہلے دور حکومت میں کی تھی. وہ کہاں ہیں وہ حقوق؟ ہم نے کتنے دیے؟ کتنے ان میں سے رہ گئے؟ کتنے ندی نالے ایسے ہیں جن کو تعمیر کرنا تھا، وہ بنے کہ نہیں بنے؟ کچھ ڈیم بننے تھے، کچھ پانی کے معاملات تھے، کچھ سڑکوں کے معاملات ہیں، کچھ اسکول کالج کے معاملات ہیں. بعض اوقات تو یہ بھی سننے میں ملتا ہے کہ میڈیکل کالج کے یا یونیورسٹی کے بچوں کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو وہ ان کو یا تو نکال دیا جاتا ہے، یا ان کو کہیں سے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے کوئی کارروائی کرنی پڑتی ہے، کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. قریب غربت ہے وہاں کافی. اس غربت کو ختم کرنے کے لیے ذرائع مواصلات بڑھیں گے، لوگوں کا آنا جانا ہوگا، توجہ اس کی طرف جائے گی، تو پھر ہی روزگار کے مسائل حل ہوں گے. اور یہ کام تو حکومت کر سکتی ہے
کہ وہ ذرائع مواصلات کو بڑھائے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایسے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ بلوچستان کی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی اپنے پلاننگ ڈویژن سے یہ پتہ کرے، وہاں تو ایک ACS ہے، ایڈیشنل چیف سیکریٹری پلاننگ ہے بلوچستان میں، ان سے پتہ کریں کہ کتنے پروجیکٹ ایسے ہیں جو کمپلیٹ ہوئے، کتنے پروجیکٹ ایسے ہیں جو نہیں پورے ہوئے۔ میں نے سنا استاد محمد میں بھی ایسے پروجیکٹس ہیں جو پورے نہیں ہوئے۔ مجھے ایک لیڈی سینیٹر ملی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ پچھلے دور میں جو کام وہاں منظور ہوئے تھے وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچے۔ یہ جو سیاست کے ساتھ ہم طریقہ کار اختیار کر لیتے ہیں کہ دوسری حکومت نے اگر کوئی پروجیکٹ منظور کیے تھے تو ہم ان پروجیکٹ کو روک دیں، سلو کر دیں۔ اسلام آباد میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوئیں، مناسب نہیں ہوتا، غلط ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں نا، حکومت تو لوگوں کے لیے ہوتی ہے، تو لوگوں کو فیسیلٹی دینے کے لیے کام کی رفتار کو بڑھانا چاہیے۔ ایسے میں اگر نہیں ہوگا تو نقصان ہوگا، اور نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ملک کا ہوگا، ریاست کا ہوگا، ہمارا ہوگا، آپ کا ہوگا، سب کا ہوگا۔ تو ہمیں نقصان نہیں چاہیے، ہم تو بہتری چاہتے ہیں، اور ایسی بہتری چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر یکسانیت ہو، اجتماعیت ہو، انفرادیت ختم ہو جائے، دہشت گردی ختم ہو جائے۔ جو سوچ ہے، سیاسی سوچ ہے، اس پہ بھی ایک یکسوئی چاہیے، اور وہ پاکستانیت کے حوالے سے ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے۔ ایسے میں ہو نہیں سک رہا جو میں دیکھ رہا ہوں، KPK کی حکومت تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر بیٹھی ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی کے لان میں بیٹھی ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ حکومت کو اپنا کام کرنا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا افسوسناک واقعہ آج ہوا، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ایک نالے کو کراس کرتے ہوئے اس میں گر گئی۔ خیر مجھے نہیں پتا ان کو چوٹ لگی کہ نہیں لگی، یقیناً جب وہ لگی ہوں گی تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہوگا، ان کو نکال لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں سے ہمیں بچائے کہ ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، بزرگ خواتین اس طرح سڑکوں پر خراب نہ ہوں۔ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی ہماری قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے، انہوں نے پھر آج یہ کہا کہ تمام مسائل کا حل مذاکرات ہوتے ہیں، جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ جنگ کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں، اور مذاکرات کے نتیجے میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پھر اور خرابی ہوتی ہے۔ لہذا ایسی فضا چاہیے کہ مذاکرات ہوں۔ محمود اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات ہی حل نکال کے دیں گے۔ 15-20 منٹ میں ہی رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آ گیا کہ 3 دفعہ تو پرائم منسٹر آپ کو دعوت دے چکے ہیں، آپ اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں۔ بتائیے کب ملیں گے آپ پرائم منسٹر سے، میں میٹنگ آپ کی ارینج کر دیتا ہوں۔ میں ہر دفعہ ہر بات جب بھی کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو یہ گزارش کرتا ہوں، اور ایک طویل عرصے سے کر رہا ہوں، کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے دفتر سے سب راستے نکلتے ہیں۔ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن بنے تو اسپیکر نے بنایا، حکومت نے نہیں بنایا، اسپیکر نے بنایا۔ اگر ان کو بات کرنی ہے اسپیکر کے ذریعے یا حکومت سے براہ راست تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا ایک وطن ہے، ہمارے ایک طرح کے مسائل ہیں، وہ عوام کے نمائندے ہیں، وہ عوام کی حکومت ہے۔ تو آپس میں بیٹھ جائیں اور جو بھی معاملات ہیں ان کو بند کمرے میں طے کر لیں۔ جب بند کمرے میں بات کی جاتی ہے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پریس کو نہیں دی جاتی، تو اٹھتے ہوئے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ پریس کو کیا بریفنگ دی جائے گی۔ اس کے لیے خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں گرے ایریے میں رہنے دیں، جو ہم نے بلیک اینڈ وائٹ میں طے کی ہے یا گفتگو کی ہے اس کو گرے ایریے میں رہنے دیں۔ گرے ایریے کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو جی چاہے میں وہ کہہ لوں، جو آپ کا جی چاہے آپ کہہ لیں، لیکن بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو یہ جو انٹرنیشنلی مختلف لوگوں نے اور تنظیموں نے عمران خان صاحب کے لیے اب حکومت پاکستان کو خط لکھنے شروع کر دی ہیں، یہ بات بڑھ جائے گی، اور یہ بات بڑھی تو ذرا تھوڑی زیادہ بڑھ جائے گی۔ وہ سابق وزیر اعظم ہے، بات چیت تو ان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک وقت تو وہ تھا نا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو اپوزیشن یا میاں نواز شریف اس وقت بات کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، لیکن بات چیت تو ہوتی تھی۔ آج اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر بھی بات تو ہو سکتی ہے نا۔ بات کے بغیر تو معاملہ حل نہیں ہوگا، نہ سیاسی نہ غیر سیاسی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے تقاضے کیا ہیں۔ افغانستان سے گڑبڑ آ رہی ہے، انڈیا کی ہاسٹیلٹی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی وہ راوی کا مکمل طور پر بند کر رہے ہیں، اس دفعہ پانی جو آئے گا وہاں اس کو وہ سٹور کر لیں گے،
اور تب پانی چھوڑیں گے جب سیلاب آئے گا. تو ہمارے کچھ شہروں میں خشک سالی کے آثار نظر آنے شروع ہو جائیں گے. ایسے میں ہمیں چاہیے کہ اپنے تعلقات کو بہت بہتر کریں چین کے ساتھ. سی پیک کے معاہدات کو عملی شکل دینی ہے، اس پر کام کی رفتار کو بڑھائیں. ایران کے ساتھ امریکہ جو کرنے جا رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایران کو اور امریکہ کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کریں کہ اگر وہاں کوئی گڑبڑ ہوئی تو خطے میں بہت خرابی ہو جائے گی. ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور ریٹیلیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور اگر وہ ریٹیلیٹ کرے گا تو پھر ارد گرد کی تمام ریاستوں میں جنگی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور جنگ انسانیت کے لیے اچھی نہیں ہوتی. انسانیت کے لیے تو بات چیت اور گفتگو ہی واحد راستہ ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا کیجیے اس مہینے میں، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری حفاظت کرے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے جو کچھ ہم سے ممکن ہو سکے وہ ضرور کرے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.